بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے متعلق میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے آداب آپ حضرات کو بتا دیے۔ اب وضو کے اختتام کے بعد کیا کرنا چاہیے، یا آج وضو سے متعلق اور اس کی فضیلت سے متعلق آخری حدیث سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز سے متعلق حدیث شروع کریں گے۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر وہ یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اسی کلمے کے بعد یہ دعا بھی اگر پڑھ لے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا مفہوم یہ ہے، اے میرے پروردگار، میرے اللہ، مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھے کر دے پاکیزہ لوگوں میں سے، اور مجھے کر دے ان نیکوکار لوگوں میں سے جن کے اوپر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کافی فضیلت ہے اس کی۔ وضو کے اختتام کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یعنی یہ جو کلمہ ہے دوسرا کلمہ، اس کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے چونکہ 8 ہی دروازے ہیں، تو 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اس وضو کی برکت سے اور اس کلمے کی برکت سے۔ اس لیے بہت کم دیر لگتی ہے، یعنی منٹ بھی اس میں نہیں صرف ہوتا۔ تو وضو کے بعد بندہ بیدار رہے اور اس کلمے کو پڑھے، اور باتھ روم کے اندر جو لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر آ کر پڑھیں، تاکہ زبان سے تلفظ ہونے کے بعد اس کے بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔